اسلامی جمہوریہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور آپ میں سے کوئی بھی اس بات کا مشاہدہ کر سکتا ہے جس کے مطابق پاکستان کے پاسپورٹ پر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں سفر کر سکتے ہیں، لیکن سوائے اسرائیل کے پاکستان کسی کو بھی اسرائیل جانے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ دوستو، پاکستان کا اصل دوست ترکی پہلا مسلمان ملک تھا جس نے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کیا تھا۔ ترکی نے 29 مارچ 1949 کو اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اس سے پہلے ستمبر 2019 میں یہ افواہیں پھیلائی گئی تھیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اس پر پاکستان DGISPR اور FO کے ترجمان نے واضح کیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی اقدام جاری نہیں کیا گیا۔ FO کے ترجمان محمد فیصل نے کہا کہ ایسی سرگرمیاں بے بنیاد ہیں اور پالیسی میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی ہماری پالیسی بدستور برقرار ہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتا، اس کے کیا اسباب ہیں؟ تو آئیے یہ جانتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو کیوں تسلیم نہیں کرتا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل انفاکسک TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری ہر انفارمیٹیو ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو یہودی اور عرب ریاست میں تقسیم کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی تھی، لیکن عربوں نے یہ اعلان کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا کہ فلسطین کی تقسیم در حقیقت یروشلم پر قبضہ ہے۔ پھر 1948 میں اسرائیل کو باضابطہ طور پر ایک آزاد ریاست کے طور پر اعلان کر دیا گیا اور یہودی ایجنسی کے سربراہ ڈیوڈ بن گورین وزیر اعظم بن گئے۔ اس اعلان کے فوراً بعد ہی 5 عرب اقوام جن میں مصر، شام، عراق، اردن اور لبنان شامل ہیں، انہوں نے خطے پر حملہ کیا جسے ہم عرب اسرائیل جنگ بھی کہتے ہیں۔ پورے اسرائیل میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، لیکن 1949 میں فائر بندی کر دی گئی۔ اسرائیل کے چاروں طرف مسلمان ممالک آباد ہیں۔ اسرائیل کے شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن، مغربی کنارے اور جنوب مغرب میں مصر اور غزہ ہیں۔ دنیا بھر میں یہودیوں کی آبادی تقریباً 14.6 ملین ہے، جسے موجودہ اسرائیلی حکام مقبوضہ فلسطین اور اسرائیل میں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دوستو، اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی وجوہات میں اگر دیکھا جائے تو مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد اور مقبوضہ فلسطین کی آزادی کی جدوجہد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے پر بار بار ہونے والے حملوں نے وہاں بسنے والے لوگوں کے لیے انسانی تباہی پیدا کر دی ہے۔ پاکستان ان لوگوں کے ساتھ یکجہتی میں کھڑا ہے۔ اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم نہ کرنے میں یہی بنیادی وجہ ہے۔ دوستو، اس سے پہلے 3 مارچ 2020 میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا تھا کہ جب تک یروشلم کے ساتھ آزاد فلسطین کو اپنا دارالحکومت نہیں بنایا جاتا، اس وقت تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا اور کوئی تعلقات قائم نہیں رکھے گا۔ اس پالیسی کے پیچھے ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان ایک جمہوری جدوجہد کا نتیجہ تھا، جبکہ اسرائیل کو غیر منصفانہ اور بے ایمانی کر کے مقامی لوگوں کو نقصان میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ پاکستان سمیت تمام مسلم ممالک کا بیان ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پر غیر قانونی قبضہ کیا ہے۔ دوستو، 1947 میں اسرائیل کے بانی ڈیوڈ بن گورین نے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم رکھنے کے لیے کوشش کی اور قائد اعظم کو ایک ٹیلی گرام بھیجا تھا۔ اس ٹیلی گرام کو نظر انداز کیا گیا اور آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ دوستو، ان وجوہات کے بنا پر پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ بعض اسلامی ممالک نے حکومتی پالیسیوں اور سفارتی مجبوریوں کی وجہ سے اسرائیل کو قبول کر لیا ہے، لیکن ابھی تک پاکستانی عوام میں سخت غم اور غصہ پایا جاتا ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر نہیں مانا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہماری ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔